پاکستان نے اپنی ایکسپورٹ انکریز کر لی ہے۔ بہت سے نیوز چینل میں صرف یہی خبر شائع ہو رہی ہے۔ سب حیران ہے کہ پاکستان نے اپنی ایکسپورٹ اتنے لیول پہ انکریز کیسے کی۔ چائنا کو پاکستان ڈونکی فروخت کر رہا ہے۔ ڈونکی یہاں سے پاکستان سے چائنا جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی خبر ہے، رائٹ؟ 3 جن ایسا کر لیں گے اور یہ شہر چھوڑ کے یہ چال چھوڑ کے نکل جائیں گے اور مست میں کیش کریں گے۔ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اور باقی گولف کنٹریز جو ہیں جیسے سعودیہ عربیہ ہو گیا، عراق، ایران، UAE، دبئی، وہاں پہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے بیگرز۔ Donkeys to China, the country has now become a top exporter of something equally peculiar. The word I'm looking for is beggar. Yes, beggars are Pakistan's latest export to the world. پاکستانیوں کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری کا ویزا لیتے ہیں اور وہاں جا کے وہ بھیک مانگتے ہیں۔ کیا ہی ہماری ریپرزنٹیشن بن رہی ہے، کیا ہی ہم امیج کسی بھی کنٹری میں جا کے پاکستانی کے بارے میں کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ہیں، ہماری تعلیم کیسی ہے۔ ہم کسی کنٹری میں جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، صرف ہم ہی وہاں پہ اپنے آپ کو شو نہیں کر رہے ہوتے، ہماری کنٹری وہاں پہ ریپرزینٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ پاکستانی وہاں پہ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ بہت ہی شیم فل چیز ہے۔ آپ کسی اور کنٹری میں گئے ہیں، آپ کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے، آپ کو اچھا کام دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بہت سی اور بھی فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور آپ کے پاس سونے کا کٹورا اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ کو مینٹل لیول آپ چیک کریں کہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ ایزی کام یہی لگا ہے۔ یہ کتنا بڑا پرابلم بن گیا ہے کہ باقی کنٹریز نے پاکستان کو اس بارے میں کمپلین کیا کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستانیوں کے لیے ان کنٹریز میں جانا، گولف کنٹریز جیسے UAE، دبئی، سعودی عربیہ، ایران، عراق میں جانا بند ہو سکتا ہے۔ سعودی عربیہ، آپ سوچیں کہ کتنے لاکھوں کروڑوں پاکستانی یہاں سے ہر سال جاتے ہیں عمرہ کرنے، کام کرنے، ان کا ویزا بند ہو جائے گا، وہاں وہ جا نہیں سکیں گے۔ کتنے لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اصل، لیکن وہاں پہ جو انہوں نے بیگرز پکڑے ہیں 90% ان میں سے پاکستانی ہیں۔ وہاں کی جیلوں میں پاکستانی بھر گئے ہیں۔ آپ سوچیں وہاں پہ ان کے کوئی اتنے لوگ نہیں ہیں جرائم کرنے والے، لیکن وہاں پہ سارے پاکستانی ہیں 90%، اب 10% کیا ہی ہوں گے۔ According to a report by The Dawn, 90% of beggars arrested abroad are of Pakistani origin. What's worse, Pakistan's own government has admitted to this. 90% of all beggars arrested in the foreign countries are Pakistanis. These are primarily people who exploit visa programs and end up on the streets of major global cities. The countries have now started complaining of their prison facilities being overrun by Pakistani. پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، ہم یہ بھول چکے ہیں، یہ اسلامک ورڈ تو کہیں بس لکھا رہ گیا۔ اس وجہ سے نہ صرف ہمارے تعلقات پہ اثر پڑے گا جو ہمارے ان ملکوں سے ہیں، بلکہ ہماری اکانومی کو بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ وہ اس طرح سے کہ بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور کمائی کا ذریعہ ان کے وہ ملک ہیں، وہ وہاں جا کے کما رہے ہیں، ان کو جابس وہاں اپلائی کرنی ہے، وہ وہاں اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی زیادہ افسوس کی خبر یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں سعادت ملتی ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، وہ ہماری ختم ہو سکتی ہے۔ سعودیہ جانے کے لیے ہمیں ویزا نہیں مل سکتا۔ اگر ہمیں ایک سعادت ملی ہوئی ہے کہ ہم عمرہ جا کے کر سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اگر یہی کام رہے، پاکستانی لوگ یہاں سے عمرے کا ویزا لے کے، عمرے کا ٹکٹ لے کے وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں، آپ ان کو اتنی بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ وہاں جا کے عمرہ کریں، اللہ سے مانگیں، وہ یہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان میں حیا ہی نہیں ہے، کس قدر وہ اسلام سے دور ہو گئے۔ آپ سوچیں کتنا وہ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ انہیں اللہ کا در مانگنے کے لیے نظر ہی نہیں آ رہا۔ 4000 لوگ ایسے ہیں جو سعودی عربیہ میں پکڑے گئے ہیں اور ابھی جیلوں میں ہیں، ادھر ابھی وہاں پہ جیل میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں گئے عمرے کا ویزا لے کے، عمرے کا ٹکٹ لے کے، اور وہاں جا کے ان لوگوں نے کر دیا بھیک مانگنا شروع۔ ان نے اپنا یہ کام سمجھ لیا، کاروبار کر رہے ہیں لوگ وہاں جا کے۔ واو، آپ سوچیں کہ کیسے ایک بندے نے سوچا کیسے کہ بھائی یہاں سے ہم عمرے کا ویزا لے کے جائیں گے، وہاں جا کے ہم لوگ بھیک مانگیں گے، وہاں پہ لوگ دے دیں گے ہمیں۔ اور اگر ایسا ہی چلتا رہا اور پاکستان گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، تو جس طرح دبئی کے ویزے پاکستانیوں کے لیے بند ہو گئے ہیں، سعودی عربیہ کے بھی ویزے بند ہو جائیں گے۔
اور ایک عمرے کی جو سعادت آپ لوگوں کو ملتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب کہنے کو کیا ہی باقی بچا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے. قیامت والے دن ان لوگوں کا کوئی حال نہیں ہوگا جو بھیک مانگیں گے. تو آج ہی جو بھیک مانگتے ہیں ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں کہ آپ مجھے دے دیں، آپ میری مدد فرما دیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ آپ کو سارا کچھ دے سکتا ہے. کون ہے جس نے آپ کو اتنا کچھ دیا؟ وہ آپ کو یہ بھی دے دے گا. آپ کیوں لوگوں سے مانگتے ہیں؟ لوگوں سے نہیں مانگیں. آپ لوگ بتائیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. اللہ حافظ. مت مانگو کسی سے کچھ، جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگو اللہ سے، انسانوں سے مت مانگو. مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے مجھے دیجئے کچھ. عزت نفس تو یہاں رکھی ہے نہیں. تم اپنی عزت نفس کا ڈھیلا نہ کراؤ. جو مانگنا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو. اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے یہ اس پر چھوڑو. مانگو اللہ سے. انسانوں کے سامنے دست سوال دراز مت کرو. لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو. اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب تمہاری مروت، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ. یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا.